اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائیں گا اور جیل سے رہا ہو جائیں گا، دوسرا جس نے سر پر روٹیاں دیکھی تو اس کو پھانسی دی جائیں گی، پھر پرندے اس کے سر سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے، سو یہ فیصلہ اللہ کے پاس کر دیا ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ یعنی یوسف علیہ السلام پھر وہ دو قیدیوں کی جو خواب کی تعبیر تھی وہ بتا دیے۔ پھر آیت نمبر 42 میں، اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس نے ان دونوں میں سے جس کی رہائی ہونے والی تھی کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، شاید اس سے یاد آ جائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے، مگر شیطان نے اس کے بادشاہ کے پاس وہ ذکر کرنا بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں رہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام جس کی تعبیر تھی کہ ان جیل سے بادشاہ کو شراب پلائیں گا، تو اس کو بولے کہ اب تم تھوڑے دن میں رہا ہو جائیں گے تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تاکہ بادشاہ کو یہ بھی معلوم پڑ جائے کہ ایک بے گناہ جیل میں قید ہے بول کے۔ مگر شیطان وہ جو بھلا دیا ذکر کرنا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف علیہ السلام اس کی وجہ سے کئی سال تک قید میں رہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دیکھی ہے، ان کے ساتھ دبلے پتلے گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سخت گوشے دیکھا اور دوسرے 7 سوکھے گوشے تھے۔ یعنی پھر ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹے گایاں ہیں، ان لوگ کو 7 پتلے گایاں کھا رہے، اور 7 سبز گوشے یعنی گرین کلر کے گچھے ہے، کھانے کا گچھا ہے ہرے کلر کا، اور 7 سوکھے گوشے ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے درباریوں، مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، درباریوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم اس پریشان خواب کی تعبیر نہیں معلوم کرتے۔ آیت نمبر 45 میں، اور وہ جو شخص جو ان دنوں میں رہائی پا چکا تھا بولا، اور میں یوسف علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ یعنی ایسا خواب دیکھا تو بادشاہ درباریوں سے پوچھا تو درباریوں بولے کہ یہ پریشان خواب ہے، ہم پریشان خواب کی تعبیر نہیں کرتے۔ تو جب جو شخص رہائی ہوا تھا اس کو یاد آیا کہ ان یوسف علیہ السلام سے وعدہ کر گیا تھا کہ ان بادشاہ کو بولیں گا، تو ان بولا، بادشاہ کو بولا، غلام میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، سو تم مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ قید خانے میں پہنچ کر کہنے لگا، اے یوسف، اے سچے جسم والے، تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو کہ 7 موٹی گائیں انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 گرین گوشے ہے اور 7 سخت سوکھے گوشے ہے، تاکہ میں یہ تعبیر لے کر ان لوگوں کے پاس جاؤں، شاید انہیں آپ کی پوزیشن اور آپ کا رتبہ معلوم ہو جائے۔ آیت نمبر 47 میں یوسف علیہ السلام نے کہا، تم لوگ پرماننٹ عادت کے مطابق کنٹینیوس 7 سال تک کلٹیویشن کرو گے، یعنی کھیتی کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام بولے کہ جو خواب ہے اس سے تمہارا پرماننٹ 7 سال تک کھیتی اچھی ہوگی تمہارے پاس، سو جو کھیتی تم کاٹا کرو گے اسے ایک گروہ میں بچا رکھے رکھنا، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم 1 سال کھاؤ۔ یعنی یوسف علیہ السلام بولے کہ جو تم کھیتی کریں گے اور جب کاٹیں گے تو اس کو تھوڑا بچا کے رکھنا تاکہ تم 1 سال تک اس کو کھا سکے، جب کھیتی کریں گے۔ یعنی 7 سال آپ لوگ کو لگاتار اچھی کھیتی ہوگی تو ہر سال تھوڑا نکال کے رکھنا، 1 سال کے اتنا کھانا نکال کے رکھنا بول کے بولے یوسف علیہ السلام۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اس کے 7 سال بہت سخت ہو جائیں گے جس میں تمہاری فصل نہیں ہوگی، اور جو سیو کر کے اسے کھا لینا جو تم اس کے لیے جمع کرتے رہے، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا تو وہ سیو کروں گے۔ تو پھر بولے کہ اگلے 7 سال تک کچھ کھیتی نہیں ہوگی، کچھ فصل نہیں ہوگے گی، تو جو سیو کر کے رکھیں گے 1 سال کا اس کو کھا لینا، مگر اس میں سے بھی تھوڑا بہت بچ جائے گا بول کے بولے گا یوسف علیہ السلام۔ آیت نمبر 49 میں یوسف علیہ السلام نے کہا، پھر اس کے بعد 1 سال تک ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش کی جائیں گی، اور اس سال اس
اس قدر پھل پیدا ہوں گے، لوگ اس پھلوں کے رس نکالیں گے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس بلاؤ، اور جب یوسف علیہ السلام کے پاس میسنجر آیا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ اور اسے یہ پوچھ لو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکار و فریب کو میرا رب خوب جانتا ہے۔ یعنی جب یہ بادشاہ کو معلوم پڑا خواب کی تعبیر تو بادشاہ بولا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب میسنجر گیا، جو لانے والا گیا، تو یوسف علیہ السلام کو واپس بھیجا کے بولے کہ جو عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان لوگ کا کیا حال ہے، میرے کو بولو بول کے بولے۔ آیت نمبر 51 میں اللہ بادشاہ نے زلیخا اور تمام عورتوں کو بلایا اور پوچھا تم پر کیا بتا تھا جب تم سب نے یوسف علیہ السلام کو ان کی سیدھے راستے سے بھٹکانا چاہا تھا، بتاؤ وہ معاملہ کیا تھا؟ تو سب عورتیں بولی اللہ کی پناہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی اب تو حق پتہ چل چکا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی انہیں اپنے مطلب باری یعنی اپنی بری حرکت کے لیے بلانا چاہا تو بے شک وہی سچے ہے۔ آیت نمبر 52 میں یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا کہ عزیز مصر جو میرا مالک تھا جان لے کہ میں نے اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کا ارادہ بھی میں نے نہیں کیا، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والے کو مکار اور فریب کو کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام بولے کہ یوسف علیہ السلام بھی اس کے سے پوچھا ہے تاکہ یوسف علیہ السلام وہ عزیز مصر جو ان کا مالک تھا ان کو معلوم پڑ جائے کہ میں ان کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کرا ہوں گے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں نے اپنی نفس کی پیروی کا کوئی ارادہ نہیں کیا، بے شک نفس کو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم فرما دے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں اپنے لیے اپنا سیکرٹری بنا لوں۔ تو جب بادشاہ نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی وہ بہت امپریس ہوا، کہنے لگا اے یوسف بے شک آپ آج سے ہمارے پاس سیکرٹری ہے اور ہم آپ کو گورنمنٹ میں شریک کرتے ہیں۔ آیت نمبر 55 میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی تم مجھے خاص کام لینا ہے تو مجھے سرزمین مصر کا خزانوں پر منسٹر اور حفاظت کرنے والا بنا دو، بے شک میں ان کی خوب حفاظت کرنے والوں میں اکنامک کنڈیشن خوب جانتا ہوں۔ یعنی یوسف علیہ السلام بولے کہ اگر تمہیں کو میرے سے کچھ خاص کام لینا چاہے تمہیں کو عزیز یہ زمین جو مصر ہے مصر کے خزانے کا منسٹر بنا دو اور حفاظت کرنے والا بنا دو، بے شک میں یہ خوب حفاظت کرنے والا ہوں اور اکنامک کنڈیشن خوب جانتا ہوں بول کے یوسف علیہ السلام بولے۔ تو آیت نمبر 56 میں اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی گورنمنٹ بنا دیا، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہے اسے اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ آیت نمبر 57 میں اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے ہے، بہتر ہے جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، وہ رستے پہ چلتے رہے جس میں تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب سوکھے زمین میں یوسف علیہ السلام کے بھائی گلا لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، بس یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ یعنی جب سوکھی زمین جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے، جب ان لوگ کے پاس زمینیں سوکھ گئے تھے تو کھانا لینے کے واسطے گلہ یعنی کھانا کو پیسے دے کے کھانا لینا اس کو لینے آئے تو اللہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام لوگ پہچان لے کے ان کے بھائی مگر یوسف علیہ السلام کو اللہ بھائی نہیں پہچان سکے۔ آیت نمبر 59 میں اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان ان کو دے دیے اور ان کا یوسف علیہ السلام کا ایک سگا بھائی تھا، ان کا نام تھا بنیامین، تو اس میں بنیامین بھی آئے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بنیامین کو میرے پاس لاؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پرفیکٹ تولتا ہوں اور بہتر ان مہمان نوازی بھی ہوں۔ آیت نمبر 60 میں جب بس اگر
آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو میں آئندہ تمہارے لیے غلہ نہیں دوں گا اور نہ ہی تم میرے پاس آ سکو گے۔ یعنی یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کو بولے کہ اگر تم بنیامین یعنی ان کے بھائی کو واپس نہیں لائے، بولے نہیں بھائی بول کے نہ بولے کہ اگر تم اسے واپس نہیں لائے تو آئندہ میں تمہارا غلہ نہیں دوں گا اور نہ تم لوگ میرے پاس آ سکوں گے بول کے یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو ایسا بول کے بھجا دیے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول کریم۔